السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مولا علیہ السلام کے بے شمار قیمتی اور لائف چینجنگ اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف میں۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف میں ہو اس دن صبر کرنا۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کہ انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصلی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہش پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا سکے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہمارے پاس ہو، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گمراہی اور شرکس کے ساتھ فتح نہیں ہوتی۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا۔
جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو نشے میں لا ہو سکتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جس کو علم ہی نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ تحصیل علم فریضہ ہے اور مسلمان کا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ حسد نہ کرو، حسد کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی اور بولے تو کڑوا۔ ہر شخص اپنے جیسے کی ہی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس نے اپنی قدر منزل پہچان لی کبھی برباد نہ ہو۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیسی بھی حالت ہو دعا مانگتے رہے، خیر مانگتے رہے، موجہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلام پر فخر کرتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اگر انسان کو تقبل کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ نہیں رہتا، جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ الفاظ نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچی کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جس نے تجھے تیرے رب پر اعتبار بتایا، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجز پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رہتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہزار غلطی کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر
اس سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے جتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبہ پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکار و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دوری نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ بری عادت ایک جوراور دشمن ہے اور ہیچ پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہا آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہا مشکل۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محروم کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جس سے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے
جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ مولا علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہو، وہاں شیطان کا کیا کام؟ قصب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے مولا علیہ السلام کا گزر ہوا تو قصاب نے مولا علیہ السلام سے بھی کہا، تازہ گوشت لے لو۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں دیتی۔ جب کوئی کہتا ہے، مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے، تو یقین مانو اس نے اس زندگی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پوری امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی طرح غرور میں رہتے ہیں۔ گھبرائے نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت موڑ لینا ہے۔ بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا۔ ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہر عمل کا ایک مفوت عمل ہے، اور یہی اللہ کی قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، وہ گرد پیش پر نظر رکھتے اور سوچ وچار سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے
کہ اندھا دھندہ کوئی قدم اٹھائے صرف غلط ہونے پر وجاہت نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وجاہت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ سازشیں نہیں، نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ شیطان کا پہلا حد حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے پھر اسے کوئی برائی بری لگتی ہی نہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائے، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ بیٹی کی شادی وہ واحد خواہش ہے جس کے پورے ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ دشمن چاہے جتنا مرضی میٹھا بولے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہے۔ صاف نیت مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ صرف عبادت اور نماز سے رب نہیں مل جاتا۔ زندگی کی ساری بہاریں فیملی کے ساتھ ہی ہیں۔ اپنے خاندان کو وقت دے کہ سب سے قیمتی چیز اور سب سے انمول تحفہ وقت ہی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ بے واضح ہو جاتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ سکے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں،
کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہیں گے۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ تم جو ایک گالی مذاق اور ویسے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے مولا علیہ السلام سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اس طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کسی نے مولا علیہ السلام سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا اپنے بھائی کو کم قیمتی اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت سا رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔
کوئی رشتہ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ رزق ہو یا پھر محبت، قطرہ نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوست کو بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھو، اور بھروسہ اپنے پیچھے سایہ پر بھی نہ کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بنا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتا ہے تو عمل اور کردار خود بخود۔ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک انسان سچا ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے جس سے بات کرے تو تھکان مٹ جاتی ہے۔ جب کسی تلوار کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی ہے تو وہ سزا پوری قوم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ ہو جاتی ہے تو اس کو برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں یہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہی پیار ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی۔ محبت سے کمایا گیا 1 روپیہ حرام کمائے گئے لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو یہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنی ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادری آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی
رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے، اسے غلطی اور جھوٹ کے جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جنت تو سب مانتے ہیں، پر گھر میں موجودہ ماں باپ کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، بیل اپنے سینگ والا۔ عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہے: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہو۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کرے یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ناممکن حال میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزوں سے نوازتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو سخت پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ حدیثیں انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقت سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو بھی ہوا یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ۔ نماز کے بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں، اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ پڑا لو، تم نہیں کہتے، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتح پڑھانے سے بہتر ہے۔
روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھلا کر پیدا کیا۔ جنتی جہنم انسان اپنے اعمال سے بناتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ وہ چیز سے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت کی بھوک ہو، لالچ، سستی، محبت یا پھر نفرت ہو۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس بچے کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کی چلی جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ لاکھوں کے جانے سے اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتے ہیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جس خواہش کو تم رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، اور جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ جب دعاؤں اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کنویں سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ مشکلیں آئے گی اور چلی جائے گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آپ کی عزت اور نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔
ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی اس کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں اور والدین کی عزت کرے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لے، کیونکہ وضاحت کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ مگر خاموشی آپ کو مزید تجل سے بچاتی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ وہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گزرتی زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبہ صورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل کبھی نہ توڑنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، اور کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، دراصل غلطی بات ہو تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے دوست کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مت سوچو کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیفیں اٹھا لو۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرے، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ یہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بندی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں
تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہو جاتا ہے وہ ذلیل رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیروں اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ سچ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہے۔ جس گھر میں خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے ان کی اخلاق مطابق گفتگو کیا کرے۔ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کم ظرف انسان کو جب بلندی کا رتبہ مل جاتا ہے تو وہ شرکس کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا۔ ایک قدم اٹھاؤ تو باپیں اٹھاتے چلے جاتے، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا۔ ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جس نے اپنی پریشانی کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بیکار ہو تو اس وقت اسے عشق بازی یاد آتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا۔ جب کبھی تنہا انسان کو دیکھو تو اسے تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ تھامے رکھنا تو دنیا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی بات قبول کرتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ تم اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھی پرفیوم لگا لو لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، باپ کا امیر یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔
اللہ نہیں ہارنے دیتا ہے اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات اور اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کیجیے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں ہر انسان الگ ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنے مطابق نہیں بنا سکتے۔ یا تو سمجھوتا کرنا سیکھیں یا اپنے جیسے لوگوں کی تلاش کریں۔ مشکلیں اپنا حل لے کر آتی ہے، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔